کہہ رہا سے پہلے تو یہ بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پوزیشن مینٹین کی تھی، اب وہ ہے یا نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ بھائی الیکشن تو بہرحال خان صاحب سے 100 اختلاف ہو اپنی جگہ، لیکن بہرحال ان کے اسمبلی کے تحلیل کے عمل کو ہم ایسا نہیں جانتے، جو کچھ ہے بہرحال آئین پاکستان کہتے ہیں الیکشن 90 دن کے اندر ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ نوٹیفیکیشن جس میں انہوں نے اپنی دیوی تاریخ کو وڈرا کر کے آگے بڑھا دیا 5 مہینے، یہ آپ کے خیال میں ایک اچھا اقدام ہے یا نہیں ہے اتنا احسن اقدام؟ وسیم، میری جماعت کا موقف بڑا واضح تھا اور ہے. اچھا، ہم آئین پہ چلنا چاہتے تھے، ہم آئین پہ چلنا چاہتے ہیں، صحیح ہے، اور آئین پہ چلنا چاہیں گے، اس سے مفر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں چیزوں کو دیکھنا، اس وقت جو ایک ہیجانی کیفیت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پورا ملک اس وقت ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں، ایک دوسرے سے آرگومنٹ ون چیک کرنے کے چکر میں، ایک دوسرے سے لاؤڈر بولنے کے چکر میں، یہ ایسا رویہ ہو گیا ہے لوگوں کے اندر بھی، ہماری جماعتوں کے اندر بھی، حکومت کے اندر بھی، حکومت اپوزیشن کے ریلیشن شپ پہ بھی، باقی اداروں کے اندر بھی، کہ برداشت نام کی چیز نہیں رہی. اور ہم اس غصے میں، ہیجان میں جو لاجیکل باتیں اس کو چھوڑ بیٹھے. الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا تھا، خان صاحب نے الیکشن کی ڈیٹ، الیکشن کی اسمبلیاں توڑوائیں اس لیے کہ وہ مجبور کر سکیں حکومت کو کہ دیگر 2 صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخاب بھی ہو جائے. صحیح ہے. ہماری کوشش تھی کہ یہ اسمبلیاں نہ ٹوٹے اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوں. صحیح ہے. خان صاحب اس میں کامیاب ہو گئے کہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. ٹھیک. ایک چھوٹا سا پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو پنجاب اسمبلی جو اس وقت ہمارا موضوع بحث ہے، یہاں پہ یہ اختیار چیف منسٹر کے پاس ہے، لیکن ہر اختیار کی اپنی ایک حدود و قیود ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پنجاب کا چیف منسٹر اسمبلی توڑنے سے پہلے بھی کہہ رہا ہے اور اسمبلی توڑنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ میں تو خان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اسمبلی نہ توڑے، اور میں تو کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ غلط کام کر رہے تھے اور یہ اسمبلی ٹھیک نہیں توڑنا، لیکن اسمبلی توڑ دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ جس بندے نے انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپنا اپلائی کر کے ججمنٹ کرنی تھی کہ یہ اسمبلی توڑنا درست ہے یا نہیں ہے، یا اس وقت حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس اسمبلی کا چلنا ممکن نہیں رہا، لہٰذا اسمبلی ڈیزالو کر کے نیا الیکشن کرا لیا جائے، اس کا فیئر ججمنٹ نہیں. دوسرا نہیں سر، اگر اسی پہ ایک نقطہ ایڈ کر دوں پھر آپ دوسرے نقطے پہ آ جائے گا کہ وہی بندہ اس جملے سے پہلے بھی یہ کہہ رہا ہے اور اس کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری ذاتی رائے ہے، باقی جو عمران خان کہے گا وہ میں کر دوں گا. جس طرح آپ لوگ بھی اکثر کہتے ہیں کہ بھائی ہماری عمران خان کے فیصلہ کریں. آئین میں کوئی جواز نہیں ہے، آئین میں کوئی جواز نہیں ہے. آئین کہتا ہے دا چیف منسٹر اور دا پرائم منسٹر وہ اپنی فیئر ججمنٹ دے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر یہ کہے کہ میری ذاتی رائے اس کے خلاف ہے، میں اپنے لیڈر کی بات پہ عمل کر رہا ہوں، تو یہ غیر آئینی ہے. لیڈر کی بات پہ عمل کا آئین نہیں کہتا، کیونکہ ہم اس وقت بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں آئین کے تحت. تو یہ غیر آئینی عمل ہوا آپ کے خیال میں؟ آپ کے تحت ہم نے آئین پہ عمل کرنا ہے، میں آئین کی بحث کر رہا ہوں. تو غیر آئینی عمل ہوا آپ کے خیال میں؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ کے خیال میں غیر آئینی عمل کیا ہے پرویز الہی صاحب نے؟ میں بڑا واضح طور پہ ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے اپنا فیئر ججمنٹ کے تحت یہ فیصلہ نہیں مجبوراً کیا ہے، اور مجبوراً یہ فیصلہ کرنے کا اختیار انہیں نہیں ہے. یعنی سر اس کو ذرا اور سمجھنے کے لیے کل کو بفرض محال مراد علی شاہ صاحب سندھ کا ایوان تحلیل کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی رائے کے برخلاف، یعنی ان کی لیڈرشپ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، ان کی اپنی رائے کچھ اور ہوتی ہے، تو یعنی اس کو اپوزٹ کر لیتے ہیں. ان کی لیڈرشپ کی رائے ہوتی ہے کہ ایوان تحلیل نہ کرو، اور ان کی رائے ہوتی ہے کہ ایوان تحلیل کر دینا چاہیے، اپنا مائنڈ اپلائی کر کے تحلیل کر دیتے ہیں. تو یہ آئینی ہوگا یہ کام؟ دیکھیے بالکل آئینی ہوگا، کیونکہ فیصلہ تو بہرحال وہاں پہ گورنمنٹ کا ذکر نہیں ہے. جو ہم نے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے گورنمنٹ ڈیفائن کر دی ہے نا کہ کیبنٹ اور وہ مل کے فیصلہ کریں گے. پارٹی اس کے خلاف پارٹی کا اپنا فیصلہ تو کرے گی، حکومت کے ساتھ اتحادی تو اپنا فیصلہ تو کریں گے، لیکن اس کی اپنی فیئر ججمنٹ آئین اور قانون کے مطابق وہ اپنی جگہ قائم خیر صاحب. یہ آپ دیکھ لیں، یہ آرگیومنٹ جو اسٹیبلش ہو رہا ہے اس سے تو پھر ایک نیا باب نہیں کھل رہا 58(2)B ٹائپ کا صوبائی سطح پہ، کہ جہاں پر ایک چیف منسٹر مینج ہو جائے کس کے ہاتھوں آپ کو پتا ہے، تو پھر پارٹی لیڈر سائٹ پہ ایوان تحلیل ہے. یہ ایک نیا راستہ نہیں کھل رہا، اس سے تو مشکل ہے. جان چھوڑا 58(2)B سے ہم نے صدر پاکستان سے، اور آپ کی پارٹی نے بڑا اہم اور مثبت کردار ادا کیا اس میں. گزارش یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. آئین آج کیا کہتا ہے؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا آئین کی حکومت، آئین کا دائرہ، تو میں آئین کے دائرے کی بات کر رہا ہوں. آئین یہ کہتا ہے کہ چیف منسٹر اور دا پرائم منسٹر ول ڈیزالو دا اسمبلی. ہی ہیز دا رائٹ، اور وہ رائٹ اس نے اپنا فیئر اوپینین کے تحت استعمال کرنا ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں اب حکومت یا اسمبلی چلانا ممکن نہیں، نیا مینڈیٹ چاہیے.
اب یہ نیا مینڈیٹ نہیں لے رہا اس کا لیڈر، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ اسمبلیاں توڑ کے ان کو مجبور کر دوں گا کہ ملک میں جنرل انتخاب کرایا جائے۔ وہ بھی اس فیر انتخاب کے تحت، اس فیر ججمنٹ کے تحت نہیں کر رہا کہ ملک میں یا صوبے میں یہ حالات نہیں رہے کہ یہ اسمبلیاں چل سکے، نیا مینڈیٹ چاہیے۔ وہ اس کو استعمال کر رہا ہے ایک لیور کے طور پہ ٹو گیٹ نیو الیکشن ان ہول دا کنٹری۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیا بیانیہ ہے، اس کو چھوڑیے، میں آگے جانا۔ یہ نکتہ آگے آپ کا، ہاں آگے بڑھیے جی، ٹھیک ہے۔ عرض یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک ڈیٹ دے دی جی، سپریم کورٹ پہلے 9 رکنی، پھر 5 رکنی، 7 رکنی، پھر 5 رکنی بینچ ہو گیا، آج وہ 5 رکنی نے بھی اپنا کام دکھا دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ وہاں ایک فیصلہ ہو گیا کہ 30 اپریل کو انتخاب ہوگا۔ صحیح ہے، الیکشن کا عمل شروع ہو گیا، الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی پنجاب میں۔ اب الیکشن کمیشن خود انتخاب نہیں کراتا، اس کے پاس تو عملہ نہیں ہے، وہ اس کو اوور سی کرتا ہے، وہ مانیٹر کرتا ہے، مینج کرتا ہے with the support of federal and provincial department۔ صحیح ہے، اس میں کون کون سے ہیں؟ پاکستان کے اندر افواج پاکستان کو سیکورٹی اور سچویشن کو مینج کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں بڑی تلخ ماحول ہے، ایسے ماحول ہوتے ہیں، تو اس میں فوج جو ہے وہ سیکورٹی کی ذمہ داری لیتی ہے، الیکشن کے سامان لے جانے لے آنے میں، الیکشن کے انعقاد میں وہ بڑی سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ ہاں، دوسرا عدلیہ، وہ ریٹرننگ افسر دیتے ہیں۔ تیسرا وزارت خزانہ جو پیسے دیتی ہے، اور چوتھا صوبائی حکومتیں جو الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کا عملہ، یعنی پریزائڈنگ افسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر یا باقی جو عملہ ہوتا ہے جن کے ذریعے انتخاب کرایا جاتا ہے، صحیح ہے، اس کی تقرریاں وہ کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، الیکشن کمیشن نے پروسیس شروع کرایا ہلکا اپنے نومینیشن کا، اور ساتھ ہی انہوں نے ان ڈپارٹمنٹ سے جو اس کے ساتھ معاونت کرتے ہیں ان سے میٹنگ کی۔ صحیح ہے، تو فوج نے ایک پوزیشن لی، اور وزارت دفاع نے انفارم کیا انہیں، یا فوج نے انفارم کیا انہیں، الیکشن کمیشن کو، کہ ہماری اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنی جو ریگولر ڈیوٹی ہے انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی کی وہ اپنی جگہ، اور ساتھ ہی ہم مردم شماری کے عمل میں اس وقت پورے ملک کے اندر ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ڈپلائمنٹ ہے، تو 1 لاکھ سے زیادہ جو ٹیبلٹ لے کے ٹیمیں گھوم رہی ہے وہ ہے، اور اس میں ان کی بہت بڑی ڈپلائمنٹ ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح ریگولر ہم سیکورٹی فراہم کرتے ہیں وہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، ہم ریپڈ رسپانس فورس کے طور پہ تو اس لیے انہوں نے منع کر دیا۔ اچھا، اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں یہی ایشو ہے، منع نہیں کیا انہوں نے، کہا ہم اس حد تک عملہ اسپیئر کر سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے منع کر دیا ان ساری باتوں کے بعد۔ نہیں، الیکشن کمیشن نے اس بات پہ خالی منع نہیں کیا، الیکشن کمیشن کو یہی بات صوبائی حکومت نے بھی کہی جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چلے، باقی کو چھوڑ دے، عدلیہ نے بھی یہی کہا کہ ہم اب آپ کو ریٹرننگ افسر نہیں دے سکتے۔ اب ریٹرننگ افسر تو یہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ضلع میں 1 ہونا ہے یا 2-3 ہونے ہیں، تو وہ تو انتظامی افسر آ گئے۔ اب یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پولنگ سٹیشن بننے ہیں، وہاں پہ کیا کریں گے؟